تکلیف کی حالت میں کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ عجیب، شوہر کی داڑھ میں شدید درد تھا، اگر اس نے ایسی حالت میں طلاق کا لفظ بولا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ اگر اس نے پہلی دفعہ بولا کہ تجھے طلاق دیتا ہوں اور پھر تجھے نہیں بولا، صرف یہ بولا کہ طلاق دیتا ہوں، تو اس میں ایک طلاق ہوتی ہے یا تین ہوتی ہے؟ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ پہلی دفعہ بولا تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر بولا طلاق دیتا ہوں، تو مراد یہی ہے تجھے دے رہا ہوں۔ بلکہ پہلی دفعہ میں بھی اگر تجھے کا لفظ نہیں بولا، بیوی کو سامنے بیٹھی ہوئی بول رہا طلاق دیتا ہوں، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ تمہیں دے رہا ہوں، تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ طلاق کا داڑھ کے درد سے کیا تعلق ہے۔ تو داڑھ میں جتنا بھی شدید درد ہو، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بیوی کو اس وجہ سے طلاق دے رہا ہو۔ تو ڈینٹسٹ کے پاس داڑھ کے مریض آتے رہتے ہیں، تو داڑھ ٹھیک کروا کے جاتے ہیں، بیویوں کو طلاق ہی نہیں دیتے۔ تو کوئی بھی ٹینشن ہو تو بھائی اس ٹینشن کو اپنی بیوی پہ طلاق کی صورت میں نہیں نکالنا چاہیے، بڑی جہالت کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا، ایک ڈرائیور تھا، تو ہم کراچی سے کہیں دور دراز علاقے میں نکل گئے۔ اب ڈرائیور کو غصہ آ گیا کہ یار اتنی دور مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ تو ہم نے اس سے سوری کی، ہم نے کہا تھوڑا ہم پیسے زیادہ دے دیں گے۔ تو وہ غصے میں کہتے ہیں آئندہ اگر میں اس علاقے میں آیا تو میری بیوی کو 7 طلاقیں۔ کیسی جہالت کی بات ہے، آپ یہ جہالتیں لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، کیا پتہ تجھے دوبارہ بھی ہو سکتا ہے یہاں آنا پڑ جائے کبھی مجبوری میں، تو کیسی فضول قسم کی بات کر رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک دماغ کا ایک فالٹ ہے۔ تو بھائی اس طرح کی ٹینشنوں میں دیکھو، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، گھر یہ جو آج کل جو ہے نا، ہر دوسرے تیسرے دن طلاق کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ پرسوں کوئی خاتون آئی، کسی نے مجھے بتایا کہ خاتون آئی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا 99% چانس ہے کہ ان کے میاں نے طلاق دی ہوگی اور یہ مسئلہ پوچھنے آ رہی ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ جذبات پہ قابو نہیں ہے؟ بھائی کچھ اور لفظ زبان سے نکال لو۔ طلاق اگر دینی ہو تو یہ دماغ میں جب بھی شادی ہو نا، تو پہلے تو یہ لکھ لیا کریں کہ یہ لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں، طلاق کا لفظ۔ خدا نہ خواستہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ بہت ہی نا انبن ہو رہی ہو، آپ نے تمام سلوک کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور سب کچھ، اس کے بعد پھر اس ٹاپک پر سوچنا شروع کیا کریں، اور پھر سوچنے سے پہلے 10 آدمیوں سے مشورہ لیں، اپنے خیر خواہوں سے مشورہ لیں کہ بھائی میں علیحدگی چاہتا ہوں، پہلے بتائیں یہاں علیحدگی بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، اور اگر علیحدہ کرنا ہے بیوی کو اپنے آپ سے تو پھر اس کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ تو غصے میں یا داڑھ کے درد میں یا گھٹنے کے درد میں یہ چیزیں زبان سے نکالنے والی نہیں ہیں۔ 99% لوگ وہ ہیں جو طلاق دینے کے بعد شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ میرے پاس رمضان میں آئے ہیں لوگ، رو رہے ہیں، جوان ابھی شادی کو 2 مہینے ہوئے ہیں اور دھڑ ذرا سی بات پہ طلاقیں نکال دی، ان پہ ہمیں ترس آ رہا ہوتا ہے ان کے رونے کو دیکھ کر۔ تو کیوں زبان پہ ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہو بھائی؟ کچھ اور اچھا کام کر لیا کرو، کچھ اور اچھی بات زبان سے نکال لیا کرو۔ تو ڈیورس کا جو لفظ ہے، طلاق کا جو لفظ ہے، اس کو اپنی ڈکشنری سے نکالیں اور یہ فیصلہ کریں کہ اگر زندگی کے کسی موڑ پہ یہ کام کرنا پڑ بھی گیا تو غصے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کرنا ہی نہیں۔ کچھ بھی کر لیں، غصے میں اپنا سر پھوڑ دے انسان، وہ جڑ سکتا ہے، ایلفی سے بھی جڑ جاتا ہے، سمت بانڈ سے بھی جڑ جاتا ہے سر وہ، اور ڈاکٹر بھی جوڑ دیتے ہیں اس کو۔ لیکن ڈیورس کے لفظ میں اسلام نے ریورس گیئر نہیں رکھا ہے، یہ نکل گیا تو نکل گیا زبان سے۔ اب اسلام کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو آپ چینج کر سکتے ہو، تو اپنے ہاتھ پر رحم کریں۔ پھر ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ جب یہ لفظ زبان سے استعمال کرنا ہو تو تہیہ کریں کہ غصے میں نہیں کرنا، اور جب تک بھرپور طریقے سے مشورہ نہ ہو، تمیز سے، عزت سے، احترام سے جو یہ کام کیا جائے اور اس کے نتائج دیکھے جائیں۔ اور اکٹھی 3 طلاقیں دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے۔